نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا اس پر سوال یہ ہوتا ہے، اگر انہیں جواب کسی کو بھی دیا جائے، وہ کہتے ہیں جی حرم پاک میں تو آگے سے گزرا جاتا ہے، بہت سارے لوگ گزرتے ہیں نا طواف کے دوران آگے سے۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک کسی نمازی کے آگے کوئی رکاوٹ ہے اور اس کے تو آگے سے گزرا جا سکتا ہے، اگر رکاوٹ نہیں رکھی ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے اس کے آگے سے نہ گزرے۔ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ حضور نے 40 سال کہا، 40 دن کہا یا 40 مہینے کہا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، راوی ہیں آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کسی کو پتہ چل جائے تو وہ 100 سال تک انتظار کرتا رہے کہ میں گنہگار نہیں ہونا چاہتا، میں اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کروں گا۔ گناہ کے بارے میں بتایا تو اس سے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ نے استدلال کیا کہ 40 سے مراد 40 سال کا کہا گیا ہے، 40 سال تک کھڑا ہونا پڑے۔ اب نمازی کے آگے سے کیسے گزرا جا سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نمازی کے آگے سے گزر جانا، ٹھیک ہے، اس میں شریعت نے یہ اس کا تعین کیا ہے کہ اگر کسی نمازی کے آگے ایک سترہ لگایا جاتا ہے، سترہ وہ اگر ڈنڈا آپ جیسے کہہ لیں سیدھا، وہ 1.5 فٹ ہوتا ہے تقریباً، یہاں تک 1.5 فٹ جو بنتا ہے، اور 1 انگلی تک وہ موٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ نمازی کے آگے لگا ہے، بالکل اس کی صف کے آگے، جنگل میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کھلی جگہ پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اگر سترہ نہیں ہے، اسے سترہ بولتے ہیں، تو اس صورت میں نمازی جہاں پر دیکھ رہا ہے، سجدے کی جگہ پر 3 صفیں چھوڑ کر کوئی بندہ گزرتا ہے تو یہ جائز ہے، 3 صفوں کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس پر علماء نے یہ کہا ہے 3 صفیں جو چھوڑ کر گزرنا ہے، یہ اوپن کسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، کسی میدان میں، کسی اور جگہ پر، وہاں پر تو آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹی مسجد میں ہے، مسجد چھوٹی ہے، اس صورت میں اگر یہ عمل ہوگا تو فرمایا کہ وہاں پر 40 گز دور سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایک نمازی نے نماز پڑھی، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے آگے کا تعین کریں 40 گز کتنا ہوگا، 40 گز کے بعد گزرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی مسجد کا حکم ہے۔ اب بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد، اس کے بارے میں شریعت نے تعین کیا ہے۔ ویسے تو بڑی مسجد کے حوالے سے ہے کہ 60 گز لمبی اور 60 گز چوڑی، ٹھیک ہے، 60 گز لمبی اور 60 گز چوڑی، یہ بڑی مسجد کے حکم میں آتا ہے۔ اور جو سترہ ہے نا، سترے کا حساب ہے نا کہ اس سے گز کتنا ہے، شرعی گز کتنا ہوگا۔ وہ آج کل تو پیمانے کپڑے والوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، ناپ کے دیتے ہیں، شرعی جو گز ہے وہ ہوگا 18 انچ کا، 18 انچ شرعی گز ہے، وہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ یہ آپ پیمانہ استعمال کریں گے تو اس صورت میں اس کے مقدار کے برابر 60 فٹ، میں نے بتا دی اس آسان طریقے سے کہ کوئی گزوں میں یا انچ میں نہیں ناپ سکتا، تو 60 فٹ لمبی، 60 فٹ چوڑی مسجد بڑی کے حکم میں آئے گی۔ اس صورت میں اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کی حالت میں وہ دیکھ رہا ہے، تو 3 صفوں کے بعد گزرا جا سکتا ہے۔ چھوٹی مسجد میں یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حرم پاک کا جو حصہ ہے، اگر کوئی نمازی کسی کے آگے سے گزرتا ہے مطاف میں، تو طواف کر رہا ہے اگر، تو وہ سجدے کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے، سجدے کی جگہ چھوڑ کر ایک صف کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ لیکن ادروائز وہ دوسرا ہی حکم ہے، جو اگر وہ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہا ہے تو 2 یا 3 صفیں چھوڑ کر وہاں سے گزرے گا۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن طواف کر رہا ہے ایک بندہ، اس کی مجبوری ہے، طواف جاری ہے، اور ایک جناب وہ نوافل شروع کر دیتا ہے بندہ اچانک بیٹھ کر، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے آگے سے گزرنا،
لیکن میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہاں پر میرے پیچھے ڈائریکٹ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں پچھلا نماز پڑھ لے تو ہم اٹھیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پیچھے ڈائریکٹ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہاں سے آپ اٹھ کر آپ باہر بالکل جا سکتے ہیں. ہم انتظار کرتے ہیں نا کہ اب یہ سلام پھیرے گا تو ہم اٹھیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں، لیکن اگر وہ نماز پڑھے اس کے آگے سے گزر نہیں سکتے. بیٹھ کر اٹھنا اور ہے، آگے سے کراس کرنا یہ اور ہے. تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.